أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلی آیات میں شروع آل عمران سے تقریباً 30 آیات میں اللہ رب العزت نے توحید کا ذکر فرمایا، اپنی الوہیت، اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا دلائل کے ساتھ. اس کے بعد آیت نمبر 31 اور 32 میں اللہ رب العزت نے رسالت کا تذکرہ فرمایا. گویا کہ توحید اور رسالت دونوں لازم ملزوم ہیں. توحید پر ایمان بغیر رسالت کے مکمل نہیں ہو سکتا اور رسالت پر ایمان بغیر توحید کے مکمل نہیں ہو سکتا. کلمے کے اندر بھی 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک میں اللہ کی وحدانیت، دوسرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت. پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں، چونکہ جو نجران کے عیسائی آئے تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، 3 خداؤں میں کے ایک ہیں، یا عیسیٰ ہی خدا ہیں، تو ان کی تردید فرمائی دلائل کے توحید کو بیان فرما کر کے. تو وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اصل میں ہمیں ان سے محبت اس لیے ہے چونکہ اللہ کے نیک وہ ہیں، برگزیدہ ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ محبت کا طریقہ وہ ہے جو ہم بتاتے ہیں. محبت میں اطاعت کی جاتی ہے، عبادت نہیں کی جاتی. عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے. اگر کوئی محبت کے نام پر بجائے اطاعت، پیروی، فرما برداری کرنے کے اس کی عبادت شروع کر دے تو یہ تو غلو ہے، حد سے بڑھی ہوئی بات ہے. چنانچہ آپ دیکھیے بنی اسرائیل کی پہلی جماعت ہے یہود. وہ کہتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے. بنی اسرائیل کی دوسری جماعت نصارہ، وہ کہتے ہیں وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. مکے کے مشرکین جو تھے امی، وہ یہ کہا کرتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. قرآن پاک میں کئی جگہ پر یہ مضمون آیا ہے. وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹی بتاتے تھے. اور ہمارے کچھ بھائی ہیں جنہوں نے یہ کہا محمد نور من نور اللہ، انہوں نے بھی وہیں پر سلسلہ اپنا جوڑ لیا ہے جا کر کے. کیوں جی؟
تو پتہ چلا جس راستے پر وہ چل کر کے گمراہ ہوئے، جو لوگ اس راستے پر چلیں گے وہ اپنا نسب ان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا کہ عقل سے اگر کوئی اندھا ہی آدمی ہو تو اس کی تو کوئی بات نہیں ہے، ورنہ تھوڑی سی بھی عقل اور سوجھ بوجھ اس کے اندر ہوگی تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا خدا نہیں کہہ سکتا، بلکہ اللہ کا نبی کہے گا، اللہ کا بندہ کہے گا۔ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ نجران کے نصارہ کا وفد بیٹھا ہوا ہے اور قرآن ان کو پڑھ کر کے سنایا جا رہا ہے۔ چونکہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی تو وحی کا پابند ہے، اللہ کا کلام پڑھ کر کے سناتا ہے، اور اللہ کے کلام میں ہی وہ تاثیر ہے جو انسانوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، ہماری زبانوں میں کوئی تاثیر نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسان بھی قرآن پڑھ کر کے مسلمان ہوئے۔ اس زمانے میں جو صحابہ مسلمان ہوتے تھے وہ قرآن پڑھ کر کے مسلمان ہوتے تھے، اور آج بھی جو اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے اسٹڈی کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد، وہ قرآن ہی کی تاثیر ہے جو اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام ان آیات کو پڑھ کر کے ان کو سنا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی دیکھیے بنی اسرائیل کا واقعہ جب شروع ہوا تو بنی اسرائیل کے واقعے سے پہلے حضرت آدم اور اسی طریقے سے ابلیس کا پورا ایک واقعے کے اندر تفصیل کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا۔ یہاں بھی سیم وہی ہے کہ آدم علیہ السلام کا نام لے کر کے اجمالاً اشارہ کر دیا۔ اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے اس زمین پر انسانوں کی ہدایت کے لیے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے، کچھ بندوں کو چنا ہے، ان کو اپنا پیغام رساں پیغمبر نبی اور رسول بنایا ہے، ان کو میسنجر بنایا ہے تاکہ امت تک وہ میسیج اور پیغام پہنچائے۔ اللہ رب العزت اگر خود انسانوں کو پیغام دیتا تو انسانوں کے اندر سمجھنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے سمجھانے کے لیے انسانوں ہی میں سے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کیا اللہ نے، انہی کو نبی کہتے ہیں۔ اور یہ انتخاب اللہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں کہ جس کو چاہے نبوت کے لیے سلیکٹ کریں، اس میں سلیکشن کا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ سلیکٹ اللہ خود فرماتے ہیں۔ کوئی انسان یہ چاہے میں محنت کروں کر کے نبی بن جاؤں، تو کوئی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا، البتہ ولی ضرور بن سکتا ہے، اللہ کا نیک بندہ محنت کر کے گناہوں سے بچ کے۔ تو اللہ نے یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر کے اس سلسلے کو مکمل کر دیا۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جس طرح میں نے ان کو سلیکٹ کیا تھا، منتخب کیا تھا، پھر ان کے بعد فلاں آئے، پھر ان کے بعد فلاں آئے، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام بھی میرے سلیکٹڈ بندوں میں سے ہیں۔ وہ میرے بیٹے یا خدا یا گوڈ نہیں ہیں، تم نے ان کو بڑھا کر کے اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہ تمہاری کھلی گمراہی ہے، اس سے ان کی عبدیت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پوری کی پوری ایک معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ معجزہ۔ اور معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کوئی انسان دنیا کا اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ نبی بھی اس کام کو نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ معجزے میں دخل اللہ کا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا ہم نے، ہماری قدرت کی نشانی ہے، تو ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، ان کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، تو اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ اگر بغیر ماں باپ کے پیدا ہونا یہ خدائی کی دلیل ہے، پھر تو آدم علیہ السلام کو بھی خدا کہنا چاہیے، اس کا مطلب تو یہ ہوا، یہ دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔
آگے بھی آئے گا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ رب العزت نے چنا ہے، منتخب کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے، پسند کیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو۔ یہ ابو البشر ہے، ساری انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کے کافی زمانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ دوسرے نمبر پر اس لیے ہے چونکہ آدم سے لے کر حضرت نوح تک اگر آپ دیکھیں گے ایک ہی شریعت ہے آدم علیہ السلام کی۔ حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی ان کو کہا جاتا ہے، چھوٹا آدم، یعنی ان کے بعد دنیا دوبارہ آباد ہوئی ہے۔ ان کے زمانے میں جب طوفان آیا سب نافرمانوں کو غرق کر دیا گیا، پھر انہی کے متبعین، انہی کی اولاد میں سے یہ پوری کائنات دوبارہ بنی ہے، بسی ہے، انہی کا سلسلہ نسب آگے بڑھا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کے بعد نوح ہے، نوح علیہ السلام کے درمیان میں نبی بہت سارے آئے ہیں، لیکن یہاں سلیکٹڈ خاص کو ذکر کر رہے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو یوں کہہ لیجئے کہ ابو الانبیاء، انبیاء کے باپ، بنی اسرائیل ہوں، بنی اسماعیل ہوں، انہی کی اولاد میں اللہ نے کثرت کے ساتھ نبی پیدا فرمائے ہیں۔ بنی اسرائیل کے جتنے پیغمبر ہیں، خواہ موسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت یحییٰ ہوں، حضرت زکریا ہوں، حضرت شمویل ہوں اور حضرت عیسیٰ ہوں، اور اسی طرح حضرت یعقوب ہوں، یوسف ہوں، بہت سارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے ہیں، اور ان کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں حضور پیدا ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو توحید کا عالم بردار بنا کر کے دنیا میں بھیجا۔ ان کا تذکرہ فرمایا تیسرے نمبر پر، فرمایا کہ اللہ نے نبوت کے لیے آدم کو چنا، ان کے بعد نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام ہے کیا نام؟ اسحاق، اور ایک کا نام کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام؟ اسماعیل۔ اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں حضور پیدا ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے اندر پھر یعقوب ہیں، پھر اسی طریقے سے یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف ہیں، پھر اس سلسلے کے اندر ہزاروں کی تعداد میں نبی پیدا ہوئے۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں اسی نسل کے اندر حضرت مریم، عیسیٰ، یہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو جس شخص کا خاندانی رشتہ ہو، دادا ہو، پردادا ہو، نانی ہو، پڑنانی ہو، والدہ ہو، کیا وہ خدا یا خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے یا انسانوں کا بیٹا ہوگا؟ بھائی جس کا تعلق انسانوں سے ہے تو وہ انسانوں ہی میں سے ہوگا نا، سیدھی بات یہ ہے۔ فرمایا وآل عمران، اور حضرت عمران جو تھے ان کی آل کو اللہ نے منتخب کیا علی العالمین، اپنے زمانے کے لوگوں پر۔ یہ ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کوئی یہ نہ کہے کہ حضور کا درجہ تو سب سے بڑا ہوا ہے، پھر عالمین کا مطلب یہ ہوا کہ کیا ان کا درجہ حضور سے بھی بڑا ہوا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں پہلے بارے میں گزرا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یہ لفظ وہاں پر بھی گزرے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے زمانے کے اچھے، نیک، بزرگ اور اپنے لوگوں میں سب سے زیادہ لائق تعظیم شخصیت تھے اپنے اپنے زمانے کے اندر۔ پہلے آدم، ان کے جانے کے بعد حضرت شیش، پھر حضرت نوح، پھر حضرت ابراہیم، پھر انہی کی اولاد میں سے آل عمران۔ آل عمران کون ہے؟ اس سورت کا نام بھی آل عمران ہے۔ عمران دو گزرے ہیں بنی اسرائیل کے اندر، ایک تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام بھی عمران تھا۔ کیا نام تھا ان کا؟ عمران۔ دوسرے نمبر پر حضرت مریم، ان کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور یہ بیت المقدس کے امام بھی تھے،
بیت المقدس کے امام خطیب، اور ان کی بیوی جن کا نام حنا بنت فاقوزہ، یہ ان کا نام تھا، یعنی مریم کی والدہ کا نام حنا بنت فاقوزہ، یہ ان کا نام تھا۔ ان کے شوہر کون ہیں؟ حضرت عمران۔ تو مریم کے والد کون ہوئے؟ مریم وہ عمران، اور ان کے والد کا نام ہے ماسان۔ عمران کے والد کا نام کیا ہے؟ ماسان، ساز سے ماسان۔ تو یہاں پر 2 مرتبہ آل عمران آیا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے جو آل عمران آیا ہے اس سے مراد یا تو حضرت موسیٰ اور ہارون کے والد ہیں، تو چونکہ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے لائق تعظیم ہے، یا تو ان کا ذکر ہے، یا پھر چونکہ اس کے بعد حضرت مریم کا واقعہ آ رہا ہے اور حضرت مریم کے جو والد تھے ان کا نام عمران تھا، یا پھر ان کا ذکر ہے۔ تو کوئی سے بھی عمران مراد ہو، بہرحال ہے بنی اسرائیل ہی میں سے اور اللہ کے سلیکٹڈ بندوں میں سے۔ فرماتے ہیں ذریۃ بعضھا من بعض، ان میں سے بعض کی اولاد ہیں۔ دلیل صاف ہے، اے نصارہ نجران، تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، تمہاری باتیں غلط۔ یہ بعض کی اولاد ہیں، یہ انسانوں کا سلسلہ ہے۔ انسان کا رحمان کے ساتھ بیٹے اور بیٹی کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کے اولاد ہوتی تو سب سے پہلے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس کی عبادت کرتا، اور اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، لا مثل له ولا مثال له، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، زمین آسمان میں 2 خدا ہوتے کبھی کا جھگڑا پڑ گیا ہوتا، نظام درہم برہم ہو گیا ہوتا۔ سمجھانا یہ ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنا عقیدہ صحیح کرو۔ ہم بتاتے ہیں جس طرح آدم، نوح، ابراہیم، آل عمران یہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے، ایسے ہی عیسیٰ ابن مریم بھی ہمارے برگزیدہ نیک بندوں میں سے ہیں، نبی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اس سے زیادہ ان کی حیثیت کہ ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہنا سراسر ان پر بہتان اور غلط ہے۔ ذریۃ بعضھا من بعض میں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جس کا خاندان معلوم ہو، حسب نسب معلوم ہو، فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں کی نانی، اتنی ڈیٹیل خود نبی علیہ السلام کی بھی قرآن کے اندر نہیں آئی ہے۔ آپ دیکھیے کیوں؟ اس لیے کہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لوگوں نے گڑبڑ کی ہے، اور اس میں نبی کی رسالت کی بھی دلیل بنتی ہے کہ دیکھو اس نبی نے کہیں جا کر کے پڑھا نہیں ہے، امی ہے، اللہ نے ان کو اپنے خاص فضل سے جبریل کے ذریعے سے یہ تمام حالات جو بنی اسرائیل کے ان کی کتابوں میں بھی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ میں جتنے قرآن نے بیان کیے ہیں، یہ ان کی نبوت کی بھی دلیل ہے کہ پہلے نبیوں کے واقعات سچے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب قرآن نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا، ان کی کتابیں بڑی گڑبڑے ہیں ان کے بارے میں، اور قرآن نے بالکل کلیئر معاملہ کر دیا۔ فرماتے ہیں واللہ سمیع علیم، اللہ تعالی ہر ایک کی دعا کو سنتا بھی ہے اور علیم ان کی نیتوں سے باخبر بھی ہے۔ اب یہاں سے آیت نمبر 35 سے حضرت عمران جو بیت المقدس کے امام ہیں، ان کی بیٹی حضرت مریم، اور پھر ان کے ایک طریقے سے کہہ لیجئے انہی کی ذریت کے اندر حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ، درمیان میں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا بھی واقعہ آئے گا۔ یہاں سے 3 بچوں کی پیدائش کا واقعہ آنے والا ہے، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور حضرت یحییٰ، ان تینوں کی پیدائش کا۔ فرماتے ہیں اذ قالت امرأۃ عمران ربی، اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا، عمران سے مراد وہی حضرت مریم کے والد اور حنا بنت فاقوزہ ان کے شوہر، انہوں نے ایک نظر مانی۔ کس نے؟ حضرت مریم جو تھی ان کی والدہ نے نظر مانی، عمران کی بیوی نے نظر کہ اللہ
میرے حمل کے اندر جو بھی بچہ ہے میں اس کو بیت المقدس بھی جائز ہے پڑھنا اور بیت المقدس دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. بیت المقدس یا بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو آزاد کروں، یعنی دنیا کا کوئی کام مجھے اس سے نہیں لینا ہے، اس کو دین کے نام پر وقف کرنا ہے. اشارہ اس طرف تھا کہ یہ کام لڑکا کر سکتا ہے، لڑکی یہ کام نہیں کر سکتی، چونکہ لڑکیوں کو تو کچھ ایام ناپاکی کے بھی آتے ہیں. اسی طریقے سے لڑکیوں کا لڑکوں کے ساتھ اختلاط صحیح نہیں. ایک دعا کے اندر لطیف انداز میں اللہ سے لڑکے کی دعا مانگی گویا کہ یوں سمجھیے آپ، اگر حالت حمل کے اندر بچہ ہو تو عورت یہ امید لگاتی ہے کہ اللہ بیٹا ہی عطا فرمائے گا، تو ان کا مقصد بھی یہی تھا اللہ مجھے جو اولاد یعنی بیٹا عطا فرمائے گا. ان کو یہ پتہ نہیں کہ ابھی بیٹی ہے بیٹا کیا ہے. دعا مانگی کہ میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، آزاد کروں گی. انی نظرت لک ما فی بطنی، جو میرے بطن پیٹ کے اندر ہے، محررن، محرر کے مطلب آزاد. اس سے بتائے چلا کہ انسان ایک وقت میں دو کام نہیں کر سکتا، یا تو دین کا ہی کام کرے گا یا وہ دنیا کا کام کرے گا. یہ جو دو کشتی کے اندر جو لوگ سوار ہونے کی کوشش کرتے ہیں ان کی گاڑی کہیں نہ کہیں اٹک جاتی ہے، سمجھے نہیں؟ یا تو دین کے بارے میں اٹکے گی ان کی گاڑی، یا دنیا کے بارے میں اٹکے گی. جو طالب علم اسکول اور کالج کے اندر بھی پڑھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ حافظ عالم بھی بن جائیں، تو پھر ایک پہلو کے اندر کمزوری ضرور رہتی ہے. 100% دونوں کے اندر کامیابی ان کو نہیں ملتی. یہ ملتی ہے؟ ملی ہو تو بتاؤ مجھے. یہ اشارہ ہے، میں قرآن کی اس آیت سے استدلال کر رہا ہوں. محررن، خالص آزاد کرنا. انسان ایک وقت میں دو کشتیوں کا مسافر نہیں ہو سکتا، ایک کشتی میں بیٹھنا پڑے گا، چاہے ادھر چاہے ادھر. اور مشہور بات ہے النفس لا تتوجہ الی شیئین فی آن واحد، ایک ہی وقت میں انسان کا مائنڈ دو چیزوں کے اندر برابر کام نہیں کر سکتا. ایک وقت میں ایک ہی کام کی طرف پوری توجہ ہوگی، یا تو دین کی طرف ہوگی یا دنیا کی طرف. جو لوگ دونوں کے اندر توجہ دیتے ہیں وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر بن کر کے رہ جاتے ہیں، نہ مکمل تیتر ہی ہوتے ہیں نہ مکمل بٹیر، وہ بیچ میں رٹک کر کے رہ جاتے ہیں. تو بہرحال آج کل یہ شوق چلا ہے، مدرسوں میں بچوں کو بھیجتے ہیں جس کو قرآن بھی پڑھاؤ، حافظ بھی بناؤ، اور برابر پھر اس کو اسکول بھی جانا ہے. تو ہم کو پتہ ہے کتنی پریشانی ہوتی ہے. ان بچوں کے پارے یاد نہیں ہوتے. ان بچوں کو چونکہ ٹائم اسکول کے اندر ماسٹر نے کہہ دیا مجھے تو ہوم ورک چاہیے، کام چاہیے، فیل ہو گیا تو جان تیرا کام جان ہے نہیں جی. تو پورا دباؤ بچے کے اوپر ادھر کا ہوتا ہے. اب ہم کو پتا ہے پھر کیا حالت بنتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں پہلے بچے کو ایک طرف جدھر تمہارا من ہو ادھر چلاؤ. خود میں نے اپنے بیٹے کو 5ویں کلاس اس نے انگلش میڈیم سے کی ہے، 5ویں کلاس ممبئی کے اندر بہترین اسکول کے اندر. اب وہ حفظ بھی کر رہا تھا ساتھ ساتھ، تو میں نے خود محسوس کیا کہ ایک طرف کمزوری چل رہی ہے. اور قرآن کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کو فرسٹ نمبر پر رکھا جائے، اس کو سیکنڈ نمبر پر رکھا جائے. تو میں نے اس کو کہا کہ 5ویں کلاس کے بعد اب آپ کا اسکول بند کر رہے ہیں، پہلے آپ حافظ قرآن بنو. الحمدللہ 20 پارے اس کے ہو بھی چکے ہیں. جب آپ حافظ قرآن اچھے بن جائیں گے پھر اس کے بعد آپ کی صلاحیت کے اعتبار سے 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسا تو ہے نا ترتیب. اب بچے کو ادھر بھی بیگ لاد دیا اس کے اوپر اور ادھر بھی، تو بیچارہ چوں کا مربع بلکہ نیچے دب کر کے رہ جاتا، ابھر ہی نہیں پاتا وہ بچہ. اس لیے ایک طرف اس کو بالکل خالص کر کے چھوڑ دو تاکہ وہ بے فکری کے ساتھ ادھر جائے. تو حضرت مریم ان کی والدہ نے، عمران کی بیوی نے یہی کہا کہ خالص اس سے دین کا کام لینا ہے. مقصد یہ تھا مسجد کی صفائی کرے، بیت المقدس کی جو بھی کام کرنا ہے آزادی کے ساتھ کرے، ہمیں اس سے کوئی اپنا دنیاوی کام نہیں لینا ہے. اور اس کو اللہ بطور تعریف کے بیان فرما رہے ہیں، ان کی بات کو نقل کر رہے ہیں. فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران ربی، اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی بیوی یعنی وہی
حنا بنت فاقوزہ مریم کی والدہ کہہ لیجئے، انہوں نے کہا ربی اے میرے پروردگار انی نذرت لک ما فی بطنی، میں نے نظر مان لی ہے تیرے لیے، لکا لکا مطلب تیرے لیے، لکم تم سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لی میرے لیے، تو لکا خالص تیرے لیے میں نے نظر مانی ہے، کسی باؤ کو بیچ میں شریک نہیں کیا اس کے اندر، بس خالص اللہ کے لیے، ما فی بطنی جو میرے پیٹ حمل کے اندر ہے، محررن میں اس کو آزاد کروں گی، آزاد کرنے کا مطلب تیرے نام پر اس کو وقف کر دوں گی، تو جانے تیرا کام جانے، جو بھی نیک کام اس سے ہو سکے وہ کرے۔ اب اس دعا کا مطلب آپ سمجھ ہی رہے ہیں، دعا میں اشارہ یہ ہے یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرمانا، چونکہ یہ کام تو بیٹا کرے گا نا، عورتیں تو نہیں کر سکتی۔ فتقبل منی، بس آپ میری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ بہت زیادہ سننے والے ہیں اور بہت زیادہ جاننے والے ہیں، باخبر ہیں۔ آپ قرآن ایک نقطہ سمجھ لیجیے یہاں پر رک کر کے، جہاں بھی قرآن میں کسی بھی نبی کی دعا آئی ہے وہاں پر اس کے بعد لفظ فا آیا ہے، لفظ فا، اس دعا کے فوراً بعد فلما آیا ہے فا۔ اس کے بعد حضرت زکریا کی ابھی دعا آنے والی ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ، وہاں بھی فا آیا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له، لفظ فا آیا ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر فجاءته، فا آیا ہے۔ فا اس کا مطلب آپ اگر سمجھیں گے، فا آتا ہے تعقیب مع الوصل کے لیے، یعنی فوراً اس دعا کی قبولیت پر مہر لگ گئی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ یہ عربی زبان بڑی مالدار زبان ہے، ایک ایک لفظ کی اس کی گہرائی میں اگر آپ جائیں گے کھو جائیں گے کہ لفظ فا کا بھی کچھ مطلب ہے۔ ہر دعا کے بعد جہاں بھی نبی کی دعا آئی، اب دیکھ لیجیے اٹھا کر کے، لفظ فا آئے گا۔ فا کا مطلب ہوتا ہے جو دعا مانگی گئی ہے وہ ہمارے یہاں قبول ہو گئی اور جلدی ہی فوراً اس کے آثار شروع ہو گئے۔ سمجھے نہیں بھائی؟ تو یہاں پر بھی یہی آیا فلما وسعتھا، ادھر انہوں نے دعا مانگی، ادھر بچے کی پیدائش کے آثار شروع ہوئے۔ فلما وسعتھا، پس جب انہوں نے اس بچے کو جنا، یعنی بچے کی پیدائش کا وقت آیا 9 مہینے بعد، قالت، تو مریم عمران علیہ السلام کی بیوی کہنے لگی، قالت ربی انی وضعتها انثی، اے میرے پروردگار میں نے تو یہ لڑکی جن دی، یعنی میں تو سوچ رہی تھی لڑکا ہوگا لیکن یہ تو لڑکی ہو گئی۔ سمجھ رہے نا؟ اشارہ تو ان کا یہ تھا کہ اللہ بیٹا دے گا تو اس کو بیت المقدس کی خدمت میں چھوڑیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے بجائے بیٹے کے کیا دے دی بھائی؟ بیٹی دے دی۔ یہی اللہ کا نظام ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا، اللہ جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے بانج رکھے، کچھ بھی نہ دے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اب ان کو تعجب ہو رہا ہے کہ میں بیٹی کو کیسے خدمت کے لیے چھوڑوں، بیٹی تو عام طور سے خدمت کے لیے نہیں جاتی، لیکن چونکہ نظر مان لی تھی، نظر کا پورا کرنا بھی وہ ہے، تو فرماتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، اللہ جواب دیتے ہیں اللہ زیادہ جانتے ہیں جو کچھ تم نے جنا ہے، اللہ کو اس سے کیا کام لینا ہے وہ تو اللہ کو پتا ہے، تمہیں پتا نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے یہ بات کہی تھی اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، یہ بات آپ کو یاد ہے؟ اللہ کے ہر کام میں کیا ہے؟ حکمت ہے، ہر کام میں حکمت ہے، چاہے ہمیں ابھی اس کی حکمت کا پتہ نہ ہو لیکن دیر سویر پتہ چل جاتا ہے۔ کبھی بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ ہر حال میں اپنا معاملہ اللہ کو سونپ دو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنا معاملہ اللہ کو سونپتا ہوں، اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تو ہر کام میں حکمت ہے۔ اللہ نے بیٹی دے دی، اللہ فرما رہے تمہیں نہیں پتا، تم نے تو چلو دعا مانگ لی اپنے حساب سے، لیکن ہمیں پتا ہے نا ہم کو کیا کرنا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہیں ہے وہ لڑکا، کالانثیٰ،
اس لڑکی کی طرح. اللہ فرماتے ہیں یہ بھی عربی سے تعلق رکھتا ہے، گرامر سے آپ کو سمجھانے کے لیے سمجھائیں گے تو کیا سمجھائیں بھائی، لیکن پھر بھی الف لام کئی طرح کا آتا ہے. ایک آتا ہے استغراق کے لیے، ایک آتا ہے عہد ذہنی کے لیے، ایک آتا ہے عہد خارجی کے لیے. استغراق کا مطلب یہ ہوتا ہے تمام A to Z مخلوق اس کے اندر داخل ہوتی ہے. جیسے والعصر قرآن کے اندر ہے، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر. الانسان میں الف لام ہے، ان الانسان، اس میں الف لام استغراق کا ہے. اللہ یہ فرماتے ہیں کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں وہ سب کے سب ٹوٹے گھاٹے خسارے کے اندر ہیں. استغراق کا مطلب سب کو اس نے اپنی چپیٹ میں لے لیا الف لام میں. تو والعصر کے اندر جو ہے ان الانسان، اس میں جو الف لام ہے یہ استغراق کا ہے. پھر آگے چل کر کے کچھ لوگوں کو الگ کر دیا، جو ایمان والے ہیں عمل صالح ہیں وہ گھاٹے میں نہیں. بات کلیئر ہو گئی. اسی طریقے سے الف لام عہد ذہنی کے لیے آتا ہے. عہد ذہنی کا مطلب یہ ہوتا ہے مریم کی والدہ نے اپنے ذہن میں بچے کی پیدائش سے پہلے ایک تصور بنا لیا تھا کہ ایک لڑکا ہوگا. اب ایک ذہن میں خاکہ ہے تو الف لام سے مراد اسی لڑکے کی طرف ہے جو ان کے ذہن کے اندر ایک خاکہ تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا جو تم نے اپنے ذہن میں سوچ رکھا تھا وہ اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا جو ہم نے تم کو عطا فرمائی ہے. آگے بات سمجھ میں. تو وہ عہد ذہنی ہے یا عہد خارجی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی کیا پوچھتے ہو. سب سے پہلے تو یہ ایک نبی کی ماں بنے گی. اللہ کو تو کام لینا تھا نا ان سے، تو اسباب دیکھیے کہاں سے چل رہے ہیں. دعا مانگ رہا ہے کون؟ والد والدہ نظر مان رہے ہیں کہ بیٹا ہو، لیکن اللہ نے بیٹی دے دی. تو اس کی اولاد کیا لگے گی؟ آل عمران کی حضرت عمران جو ہے ان کی اور ان کی بیوی کی کیا لگیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نواسے. بیٹی کی اولاد تو نواسہ نواسی ہوتی ہے نا. تو ان کے نانا نانی کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے. فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ. اس لیے یہاں رک کر کے بات سمجھ لیں. آج کل کے نوجوان امیدیں باندھتے ہیں اللہ بیٹا دے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بیٹی بھی ہو جائے تو اللہ کا نظام ہے، تو ناراض تو نہیں ہوں گے نا. ابھی پاکستان کے اندر دیکھا نہیں ہم نے کیا کیا اس پر وقت نے، چھوٹی سی بچی پیدا ہوئی 7 گولی ماری اس کو. سنا نہیں آپ نے؟ واقعہ تو بڑا مشہور تھا، ابھی تو ہوا ہے 1-1.5 مہینے پہلے کا واقعہ ہے. اللہ معاف فرمائے. بتائیے کتنا بڑا ظلم. قرآن پاک کے اندر فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جس نے اپنے چھوٹے بچوں کو قتل کیا، لڑکیوں کو خاص طور سے حمل ہی کی حالت میں ختم کرا دیتے ہیں ڈاکٹروں سے مشورہ کر کے. اللہ پوچھے گا میدان محشر میں اس بچی سے تیرا قصور کیا تھا. ماں باپ سے اللہ خطاب بھی نہیں کرے گا. ظالموں تم اس لائق ہو کہ تم سے بات کی جائے. اس لیے بھائی اولاد اللہ کی نعمت ہے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی، خوشی خوشی اس کو قبول کرنا چاہیے. اللہ کی کیا حکمت ہے پتہ نہیں. اللہ اس بیٹی کے بطن سے کون سا ولی پیدا کر دے جو اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے. اللہ کے نبی کے تو خود بیٹیاں ہیں، ان سے نسب چلا ہے. بیٹے بھی اللہ نے دی لیکن بچپن میں اٹھا لیا سب کو، اور نسب جو چلا ہے بیٹیوں سے چلا ہے. تو فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ. اب نام رکھنے کا نمبر آ گیا، اور میں نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ مریم. کس کا نام رکھا؟ جب بچی ہو گئی تو نام تو رکھنا ہے نا بھائی. نام رکھا مریم. مریم کے معنی آتے ہیں عابدہ زاہدہ، عبادت کرنے والی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نام کا بھی بچے کے اوپر اثر پڑتا ہے. اس لیے انہوں نے سوچا کہ جب میں نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں نے نظر مانی ہی تھی اور بجائے لڑکے کے لڑکی ہو گئی، تو نام بھی اس کا ایسا رکھوں تاکہ نام کا اثر اس کے اوپر پڑے. مریم، مریم کا مطلب پاک باز، عابدہ زاہدہ، متقیہ، پرہیزگار، اللہ کی عبادت کرنے والی. نام کا اثر بچوں پر اس لیے پڑتا ہے. آج کل نئے نئے ناموں کا رواج چل پڑا ہے جس کے کوئی معنی بھی نہیں. اوٹ پٹانگ ریسرچ کرتے ہیں، نیٹ پر بیٹھ کر کے نام دیکھ لیے، چاہے یہودی کے ہوں چاہے نصرانی کے ہوں، کہیں سے بھی نام رکھ لیا. اب پھر اس کے بعد میں تعویذ دیتے پھرتے جی پانی پڑھ دو بس اولاد نافرمان ہے.
کیوں بھائی نام تو صحیح رکھا ہے کہ تم نے اس کے حقوق تو ادا کیے ہی نہیں آپ نے۔ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان، بائیں میں کیا پڑھی جائے؟ تکبیر۔ ابھی رات تراویح کے بعد ایک صاحب میرے پاس آئے کہ جی بچے کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ اس کے دائیں بائیں کان میں اذان کیوں پڑھی جاتی ہے؟ بات ابھی یاد آ گئی۔ دیکھیے میں نے اسے کہا میں تراویح پڑھا کر کے آیا ہوں، ابھی میرا دماغ 7ویں آسمان پر ہے۔ جب تراویح پڑھاتا ہے کہاں ہوتا ہے انسان کا دماغ؟ 7ویں آسمان کی سیر کرتا ہے۔ تو میں نے کہا خدا کے واسطے آپ میرے سے کسی اور وقت میں ملنا، ابھی مجھے تھوڑا فریش ہو جانے دیں، ابھی تو پرسرات سے گزر کر کے آیا ہوں۔ وہ امام تو پرسرات کے راستے پر ہے بھائی، پرسرات کا راستہ ہلکا سا ادھر ہوا تو ایک دم پیچھے سے لقمہ دینے والا تیار، کسی طریقے سے زبان سے کچھ نکلے فوراً ایک دم میں پیچھے سے بتاؤں، تو وہ تو بیچارہ پرسرات کے راستے پر چلتا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے واسطے یہ سوال آپ کا پہلی بات تو کوئی زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم شریعت کے حکموں کے پابند ہیں، اس کی لوجک کیا اس میں حکمت ہے ہم اس کی تلاش میں ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے، کیونکہ ایسے ہی نہیں ہے، ورنہ تو ہر حکم کی لوجک تلاش کرو، پہلے آئے گی عقل میں تو مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا بھائی بعد میں آپ مل لینا، خیر وہ چلے گئے، اب وہ شاید درس میں ہے نہیں یہاں پر۔ اب میرے بات ذہن میں آئی ہے، دیکھو اللہ رب العزت نے ہر کام میں حکمت رکھی ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد سب سے پہلا میسج پیغام اس کے کان میں کیا پہنچنا ہے؟ اللہ کی بڑائی۔ کیا پہنچانا ہے؟ اللہ کی بڑائی۔ یہی اس کا بھی سوال کا جواب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر پہلا کلمہ اس دنیا میں آنے کے بعد اگر پڑھے تو کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی کا کلمہ۔ گویا کہ اس کے کانوں کے ذریعے سے ایک میسج اس کے دل تک ہم نے پہنچا دیا کہ جس جہان، جس دنیا کے اندر تم آئے ہو، اس دنیا میں تمہیں بڑی بڑی چیزیں نظر آئیں گی، کہیں تم کو بڑے بڑے ٹاور دکھائی دیں گے، ارے بھائی شاید یہ بڑے ہوتے ہوں گے، کہیں بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے مکان، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے عہدے، منصب، یہ اپنی طرف دعوت دیں گے تم کو، لیکن ہم نے بیج تمہارے دل کے اندر ڈال دیا، ان کی بڑائی تمہارے دل میں نہیں آنی چاہیے۔ والا ذکر اللہ اکبر، سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، اللہ کا کلمہ تیرے دل کے اندر ہم نے پہنچا دیا۔ تیری ذمہ داری ہے اس دنیا کے اندر اس خالق مالک کو پہچاننا۔ آج آتے ہی اذان دے دی گئی، اذان کے بعد نمبر آتا ہے جماعت کا۔ اس دنیا کی زندگی کو اتنا ہی سمجھنا جس طرح اذان اور نماز کے درمیان کا وقت ہوتا ہے۔ اذان سے نماز کا درمیان کہیں 15 منٹ ہے، کہیں 20 منٹ، کہیں آدھا گھنٹہ، کیوں نہیں اتنا ہوتا ہے؟ نہیں، آتے ہی اذان ہو گئی۔ اے انسان، اب جب تیری جنازے کی نماز ہوگی تو اس میں کوئی اذان نہیں دی جائے گی، اذان تو ہو چکی تیری، اب یہ درمیانی وقت بس اس طرح گزارنا جس طرح نماز سے لے کر کے، اذان سے لے کر کے نماز تک وضو کا اور تھوڑی اپنی ضروریات کا وقت ہوتا ہے۔ اس دنیا میں تجھے اتنا ہی وقت لگانے کی اجازت ہے کہ میسج دیا جاتا ہے اس کو۔ اور اس کے بعد اسی لیے حدیث کے اندر فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام کی استعداد اپنے اندر لے کر کے پیدا ہوتا ہے، باہر کا ماحول اس کو غلط راستے پر لے جاتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ جس مسلک کے ہوتے ہیں بیٹا بھی اسی دن پر چلا جاتا ہے، ورنہ اسلام کا بیج اس کے اندر ہے۔ جیسے آگ کا انگارہ، دہکتا ہوا شعلہ آہستہ آہستہ بجھتا ہے تو راکھ جم جاتی ہے، راکھ کو ہٹاؤ تو اندر سے پھر شعلہ نکلتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بچے کی پیدائش پر اسلام کا حکم کیا ہے؟ اذان۔ 7ویں دن اس کا نام اور عقیقہ کیا جائے، نام رکھ دو اس کا، اور نام اچھا رکھو تاکہ اچھے اثرات زندگی کے اندر آئیں۔ آج نئے نام کی ہوڑ کے چکر کے اندر ہم نے صحابہ، اکابر، نبیوں کے نام چھوڑ دیے، الٹے سیدھے نام رکھ رکھے۔ بعض تو ایسے نام ہیں جب ہم رجسٹر میں لکھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہاں سے لائے بھائی، اس کو کون سے اس سے لکھے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا خود حقیقت سے، ہم مجبور ہو جاتے ہیں نام کس نے رکھا آپ کا ہے۔ بہت سارے ایسے نام ہیں ہم خود کنفیوز ہو جاتے ہیں اس کے معنی کیا ہے، اور کہاں سے اس نام کو چھان کر کے لائے، رجسٹر میں لکھنے پڑتے ہیں بچوں کے نام۔ تو دوسری بات یہ ہے 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، 7ویں دن کرو، 14ویں دن کرو، 7 دنی 14، 21 دن تک آپ اس کام کو کر لیں۔
اس کے بعد پھر اس کی سنیت کا درجہ ختم ہو کر کے ایک بالکل مستحب، اس سے بھی نیچے کے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ آج کل یہ بھی رواج چلا ہے جب بچے کی شادی کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اس کا عقیقہ بھی کیا ہے شادی میں، وہی واہ 50 سال ہو گئے 40 سال ہو گئے عقیقہ اب کرنے چلے ہیں۔ تو شریعت کو تو ہم نے اتنا لاوارث بنا رکھا ہے، اپنی مرضی سے جدھر کو چاہو موڑ لو توڑ لو، شریعت تو کوئی کچھ کیس تو کچھ ہوگا نہیں، شریعت تو لاوارث چیز ہے اور ہمارے گھر کی جاگیر ہے، بس اپنی من مرضی کا مسئلہ ہے۔ 20 سال کے ہو گئے اب اس کا عقیقہ کر رہے ہیں، بھائی کیا کرے گا عقیقہ کر کے، جب کرنا تھا تب کر لیتا۔ تو بہرحال اس کے بعد اس کے وزن کے برابر جو بال ہیں چاندی سونا خیرات کیا جائے، اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ اسی کو فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام کیا رکھ دیا بھائی؟ مریم۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور دعا سنو، اور میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں اے اللہ تیری، اور اس کو ہی نہیں وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی پناہ میں دیتی ہوں من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ یہ دعا ہے۔ پھر اس کے بعد آ گیا فَتَقَبَّلَهَا، پھر فا آ گیا۔ یہ میں نے نقطہ آپ کو بتایا ہے، قرآن میں ہر جگہ جہاں دعا ہے اس کے بعد فا کی مہر لگی ہوئی ہے کہ ہم نے دعا قبول کر لی۔ پتہ ہی چلا اللہ سے کوئی مانگنے والا چاہیے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، سنی جاتی ہیں، بشرطے کہ کھانا حلال ہو، پینا حلال ہو، دعائیں صحیح کام کے لیے مانگی جائے۔ اب کیا ہوا؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کو شیطان کچھوکا لگاتا ہے۔ پیدا ہوتے ہی، اس لیے دیکھا نہیں بچہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلا کام رونا شروع کرتا ہے۔ وہ روتا کس لیے؟ شیطان اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے آگے بھائی صاحب دنیا میں اب آپ کی اور ہماری جنگ چلے گی، آ جاؤ یہاں پر میدان کے اندر۔ شیطان اتنا خبیث ہے، پیدائش سے لے کر موت تک نہیں چھوڑتا ہے۔ جیسے ہی وہ دنیا کے اندر آئے انتظار میں رہتا ہے، ہر حاملہ عورت کا اس کو پتہ ہے، اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوا فوراً اپنی انٹری مارتا ہے اور بچے کے ساتھ چھیڑخانی شروع کرتا ہے۔ تو بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ لیکن یہ دو بچے اور نبی علیہ السلام ان کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیطان کی مس اور ٹچ سے بھی اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ ایک حضرت مریم اور دوسرے ان کی اولاد کو بھی چونکہ دعا میں لے لیا تھا، حضرت عیسیٰ اس میں آئیں گے، اور خود حضور علیہ السلام بھی ہیں، اس لیے کہ جو متکلم ہوتا ہے وہ اپنے کلام میں مستثنیٰ ہوتا ہے۔ مثلا میں آپ کو کہوں سب کے سب مسجد سے باہر نکل جاؤ 2-3 آدمیوں کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 2-3 آدمیوں کو میں نے کہا ہے وہ بھی اور میں بھی اس کے اندر داخل ہوں کہ میں بھی مسجد سے نہیں نکلوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی نکل کر کے چلا جاؤں گا۔ ایسے ہی یہ دعا سکھائی جا رہی ہے، تو اس میں یہ اشکال نہیں ہو سکتا کہ بھائی 2 آدمیوں کا ذکر آیا ہے تو کیا اللہ کے نبی کو شیطان نے مس کیا ہے؟ اللہ کے نبی تو پڑھ کر ہی سنا رہے ہیں، تو وہ تو خود اس کے اندر داخل ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ نقطہ ہے، آپ کے کام آئے گا، اس کو لکھ لینا۔ بڑے بڑے مناظروں میں ایسی باتوں کو پکڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور جواب انسان کو پھر بن نہیں پاتا، تو پھر ادھر ادھر دائیں بائیں جھانکتا ہے کہ یار کیا جواب دوں۔ تو ہمیشہ یاد رکھو متکلم جو گفتگو کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے کلام میں خود داخل ہوتا ہے، اس کو الگ سے اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اللہ نے ان دونوں بچوں کی حفاظت فرمائی، ممکن ہے اور کی بھی حفاظت فرمائی ہو، یہاں ان دونوں کا ذکر ہے۔ دیکھو یہاں یہ دیکھیے ایک والدہ کو اپنی اولاد کی فکر ہے اور اولاد کی فکر ہے۔ ابھی تو مریم بچی ہیں لیکن ان کی والدہ ان کی حفاظت کے لیے دعا مانگ رہی ہے اور ان کی اولاد کی بھی آگے حفاظت کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے۔ یہ ہوتی ہے ماں کی دعا۔ کب دعا مانگی اور اللہ نے اس دعا کا صلہ پھر کس کی شکل میں ان کو عطا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، پس اللہ نے اس کو قبول فرما لیا، بِقَبُولٍ حَسَنٍ، بہترین طریقے سے قبول فرمانا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کو بہترین طریقے سے مطلب نشو و نما فرمائی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مریم جو تھی ایک دن میں ایسا لگتا تھا جیسے 1 ہفتے کا بچہ، اور ہفتے میں ایسے جیسے مہینے کا، اور مہینے میں ایسے جیسے سال کا۔ یہ ہے وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، چونکہ اللہ نے اس کو سلیکٹ کیا ہے تو اللہ کے تو کام نرالے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا،
اب اس کو بیت المقدس میں کون رکھے؟ والد صاحب جو تھے حضرت عمران، ان کا حالت حمل میں ہی انتقال ہوگا، یعنی یہ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئی۔ کون؟ حضرت مریم۔ باپ امام تھے بیت المقدس کے، بڑے لوگوں میں سے تھے، لیکن جب انہوں نے دعا مانگی ہوگی حمل کی حالت میں، اس کے کچھ دنوں بعد ان کا انتقال ہو گیا، اللہ کی مصلیت۔ اب جب والد نہیں ہے تو وہاں تو اور بہت سارے لوگ تھے بیت المقدس کے اندر رہتے تھے، ایک باقاعدہ علماء کی جماعت تھی، پڑھنے پڑھانے والے، مسائل سیکھنے والے اور مسجد کی خدمت کرنے والے۔ تو امام صاحب کی بیٹی ہے تو ہر آدمی کی خواہش یہ ہے کہ یار اس کی خدمت کا موقع مجھے ملنا چاہیے، اتنی ہمدردی تو ہوتی ہے یار، اتنا خدمت بھی میں اگر نہیں کر سکتا تو کیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے نماز پڑھائی ہے، امام تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیٹی کوئی معمولی نہیں، سب میں پتہ چل گیا کہ یہ تو خاص کوئی اللہ اس سے کام لینا چاہتے ہیں، چونکہ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیسے سے شور، جس کو کچھ بننا ہوتا ہے تو اس کے آثار بھی نظر آتے ہیں۔ تو بچپن سے ہی ہر آدمی کی تمنا تھی کہ یار اگر ہمیں کچھ خدمت کا موقع مل جائے گا تو ہمارا بھی کہیں نہ کہیں نام جڑ جائے گا اس کے ساتھ، ہے نا۔ اب وہ واقعہ آگے آئے گا، یہاں پر نہیں کل آئے گا انشاءاللہ، کہ ان کے بارے میں جھگڑا ہو گیا، ہر آدمی چاہتا ہے میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا، میں رکھوں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں اور ان کے خالو بھی لگتے ہیں، یعنی حضرت عمران کے ہم زلف ساڑھو تھے گویا کہ حضرت زکریا۔ ایک بہن حضرت عمران کے نکاح میں تھی، انہی کی سالی کس کے نکاح میں تھی؟ حضرت زکریا کے۔ تو خالو جو ہوتا ہے وہ گویا کہ بمنزلہ ایک طریقے سے قریب ہوتا ہے، پھر بھی خالو ہے۔ حضرت زکریا کہہ رہے میں رکھوں گا اس بچوں کو، میں خالو ہوں اس کا، اس کی والدہ کی بہن میرے نکاح کے اندر ہے۔ وہ سارے مولوی جتنے تھے لڑنے لگے، حضرت ہم ایسے نہیں دیں گے آپ کو، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، قرآن پرچی ورچی کچھ ڈالو، جھگڑا تبھی ختم ہوگا ورنہ ہم لیں گے، یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب وہ واقعہ کل آئے گا کہ انہوں نے عجیب امتحان لیا جس سے وہ اپنی کچھ کتابیں یا جو لکھا کرتے تھے اس زمانے میں، تورات انجیل جو بھی کچھ، تو ان کے پاس لکڑی کے قلم ہوتے تھے، لکڑی کے قلم تو اب تک بھی چلے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کو پانی کے اوپر ڈالو جس کا قلم اوپر کی طرف چلے، یعنی پانی کے بہاؤ میں بہہ کر نیچے نہیں جائے بلکہ اوپر کی طرف چلے۔ ابھی بھی کمال کی بات ہے، وہ اس کو اپنے اس پر رکھے گا۔ سب نے اپنے اپنے قلم ڈالے تو اللہ کا کرم یہ ہوا کہ زکریا علیہ السلام کا قلم اوپر کی طرف چلا، باقی سب کے قلم پانی کے ساتھ بہہ گئے۔ تو اللہ نے کر دیا کہ چلو بھائی خالو کے پاس رہی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس کے کسی کونے کو، جیسے معتکفین نے کپڑے ڈال رکھے، ایسی کوئی حجرہ تھا، اس کے اندر ان کو کہا کہ یہ کمرہ آپ کا ہے اور آپ یہاں رہو۔ پتہ یہ چلا کہ بچوں کو بھی الگ سے اگر اللہ نے حیثیت دی ہے، ان کے کمرے عمرے الگ ہی ہونے چاہیے، قرآن کے ارکام میں حکمت ہے۔ تو فرماتے ہیں وَكَفَّلَهَا زکریا، اور زکریا علیہ السلام کی تحویل میں، کفالت میں اس کو دے دیا۔ کُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا، اب تو عجیب معاملہ شروع ہو گیا۔ زکریا علیہ السلام دروازہ بند کر کے، ان کو تو بھائی کہیں کہیں جانا رہتا تھا، جب وہ چلے جاتے واپس آتے تو دیکھتے اس حجرے کے اندر چابی میرے پاس ہے، کسی کے پاس چابی نہیں۔ اس کمرے کے اندر عجیب طرح کے فروٹ رکھے ہیں، وہ زمانہ کولڈ اسٹور کا تو تھا نہیں آج کی طرح کہ بھائی کسی بھی موسم کا پھل کبھی بھی وہ رکھ لو اور پھر اس کو منگا لو۔ وہ موسم کے پھل جو نہیں ہوتے تھے مارکیٹ کے اندر، وہ بھی پھل ان کے پاس رکھے ہوتے تھے۔ تو زکریا علیہ السلام نے کہا انا لکی ھذا، مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ چونکہ اپنی اولاد کی نگرانی تو کرنی چاہیے، سوال تو کرنا چاہیے، جو چیز ہم نے لا کر کے نہیں دی ہے، موبائل بیٹے کے پاس یا بیٹی کے پاس دے کے پوچھنا تو چاہیے، ہم نے تو نہیں دیا آپ کو، کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ تو زکریا علیہ السلام نے بھی پوچھا انا لکی ھذا، مریم یہ میں نے تو پھل لا کر کے دیے نہیں، چابی میرے پاس ہے، کسی نے دی ہو؟ کہا نہیں، هو من عند اللہ، اللہ کی غیبی مدد شروع ہو گئی ہے۔ اللہ نے کہا تھا نا ہم جانتے اس بچی سے ہم کو کیا کام لینا ہے۔ تو بچپن سے ہی اس انداز سے تربیت فرمائی کہ اللہ نے غیبی دروازے کھول دیے۔ جنت کے پھل زمین پر، اس سے پتہ یہ چلا کہ ولی اللہ کے نیک بندے کو بھی فرشتے کی زیارت اور ملاقات ہو سکتی ہے۔ حضرت مریم نبیہ نہیں ہے، ولیہ ہیں۔ اور جب ان کی بچے کی پیدائش کا وقت ہوا، حضرت جبریل آئے، تب بھی انہوں نے کہا تھا یہ کیا کر رہے ہو؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی فرشتے کو اگر دیکھ لے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کے اور اللہ کے درمیان اس طریقے سے جیسے بادل اگر آ جائیں تو انسان کو سورج دکھائی نہیں دیتا، چاند دکھائی نہیں دیتا، تارے دکھائی نہیں دیتے، لیکن بادل اگر چھٹ جائے تو صاف نظر آتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان گناہ ایک پردہ ہے بادل کی طرح، سمجھو بس سیدھی بات یہ ہے۔ یہ بادل گناہوں کے جتنے ہٹ جائیں گے چھٹ جائیں گے اتنا ہی اللہ کا قرب بندے کو حاصل ہو جائے گا۔ اسی لیے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، نیک اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچا لے۔ گناہوں سے بچے گا تو بادل گناہوں کے چھٹ جائیں گے، پھر اللہ کی زیارت، اللہ کا قرب اس کے لیے ایسے ہی آسان ہو جائے گا جیسے چاند اور سورج کو ہم زمین پر دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، رمضان کا جو مہینہ ہے یہ ڈبل انجن لگا دیا اللہ نے، تراویح کا، روزے کا، اعتکاف کا۔ جب ٹرین پہاڑوں کے اوپر چڑھتی ہے تو ڈبل انجن لگانا پڑتا ہے، ایک آگے سے اور ایک پیچھے سے، ہے نا؟ دیکھا نا آپ نے؟ ہاں، کوئی بچہ بتا رہا ہے۔ تو ڈبل انجن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چڑھائی کے اوپر طاقت کی زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ نے رمضان میں ڈبل انجن اسی لیے لگایا ہے تاکہ تم میرے قریب جلدی سے پہنچ جاؤ۔ اس لیے میرے بھائیو، رمضان کے اس مہینے کو غفلت کے ساتھ نہ گزاریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا۔ بہت سو کو تو ملا بھی نہیں، آئندہ پتہ نہیں کسی کو ملے گا بھی یا نہیں، اللہ جانے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا علیہ السلام محراب کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھیے۔ محراب کہتے ہیں جہاں امام کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاتا ہے، اس کو محراب بولتے ہیں۔ محراب بنا ہے حرب سے، حرب کے معنی آتے ہیں جنگ، گویا کہ یہاں پر جنگ چلتی ہے۔ کیا چلتی ہے؟ سب سمجھ مارا نہیں۔ محراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرب، لڑائی کرنے کی جگہ۔ یہاں جنگ کس سے چلتی ہے؟ نفس سے اور شیطان سے۔ کس سے چلتی ہے؟ شیطان نہیں چاہتا کوئی بندہ اللہ کا قریب، اللہ کا نیک بندہ بنے۔ وہ کیوں چاہے گا؟ وہ تو پیدا ہوتے ہی مارنا پیٹنا شروع کر رہا ہے، تو وہ کیسے چاہے گا اللہ کا قرب حاصل ہو جائے؟ پتہ چلا کہ محراب کا مطلب ہوتا ہے حجرہ، کمرہ، وہ جگہ جہاں امام کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں امام کی فائٹ چل رہی ہے کس سے؟ شیطان کے ساتھ میں۔ وہ شیطان کو ہرا کر کے اللہ سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، اس لیے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ محراب۔ اور یہ محراب پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، محراب بعد میں بنی ہے، اور وہ اس کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب بنو امیہ کے زمانے میں، بنو عباس کے زمانے میں خلفاء پر حملے شروع ہو گئے، ایسا ہونا جیسے حضرت علی کو نماز کی حالت میں شہید کیا گیا، یہ تو ایک خاص حجرہ ٹائپ الگ سے بنایا گیا کہ خلیفہ اس میں آ کر کے سیف رہ کر کے نماز پڑھائیں۔ یہ بعض نے کتابوں میں لکھا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ تو حضرت زکریا کے ٹائم سے بھائی چلا آ رہا ہے، پہلے سے ہی، سمجھے نہیں؟ اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو کتابوں میں لکھا ہے کہ امام کا تنہا محراب کے اندر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھانا مکروہ ہے، یہ بھی لکھا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ امام کے قدم، اس کی ایڑیاں محراب سے باہر ہونی چاہیے۔ ایک فقہ کا اور اس کا مشہور مسئلہ ہے، لیکن جمعے میں اور عیدین کے اندر اس کی بھی گنجائش دی ہے کہ اگر وہ آگے بھی چلا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مجمع زیادہ ہوتا ہے۔ عمومی حالت کے اندر کم سے کم قدم جو ہے باہر ہونے چاہیے۔ اسی لیے شاید یہ جو 3-4 انگل کا باہر کو کر کے بناتے ہیں مسجدوں میں، اس کی وجہ شاید یہی ہے تاکہ اس کی ایڑی پیچھے کی طرف رہے۔ اب یہ سب مسئلے وہ ہیں کہ آپ کے دماغ میں پہلے سے نہیں ہے، تو اس لیے وہ آتے ہیں، میں ان کو بتا دیتا ہوں تو ایک عجیب سے محسوس ہوتا ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا محراب میں داخل ہوتے، وجد عندہا رزقا، تو ان کے پاس بغیر موسم کے پھل پاتے۔ رزق، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل رزق جو ہے وہ کیا ہے بھائی؟ فروٹ، یہ اصل رزق ہے، خالق فطرت نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ اناج بھی رزق ہے اور فروٹ بھی رزق ہے، تو دونوں ہی چیزیں ملا کر کے رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی توفیق دے وہ رزق ہی ہے۔ قال یا مریم، سوال پیدا ہوا، حضرت زکریا نے کہا یا مریم انا لکی ھذا، یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟
قالت انہوں نے جواب دیا هو من عند اللہ، ایک ہی جواب ہے اللہ کے پاس سے آئے. ان اللہ دلیل بھی دے دی، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس لیے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے. بے حساب کا مطلب چھپر پھاڑ کر کے بھی ہے انلمیٹڈ، اور بے حساب کا مطلب ایسی جگہ سے بھی ہے جہاں سے انسان کو گمان نہیں ہو سکتا. اللہ دے رہے ہیں. اب حضرت زکریا تو نبی تھے اور نبی کا تو پکا عقیدہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، تو سمجھ گئے، ان کو کوئی تعجب نہیں ہوا کہ واقعی اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. اب زکریا علیہ السلام بھی بہت دنوں سے ایک مسئلے کی تلاش میں تھے. بوڑھے ہو گئے، سفید داڑھی ہو گئی، اولاد نہیں تھی. انہوں نے سوچا جب اللہ بغیر موسم کے مریم کو پھل دے سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اولاد بھی ایک روحانی پھل ہے، اس پھل کی مجھے ضرورت ہے. سمجھے نہیں؟ تو انہوں نے بھی اس موقع کو دیکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی سفارش درخواست لگا دی. پتہ ہی چلا قبولیت دعا کے کچھ خاص اوقات بھی ہوتے ہیں، جیسے ختم قرآن کا موقع ہے، جمعے کے دن ایک گھڑی آتی ہے، تو اس موقع پر اگر موقع دیکھ کر کے کوئی دعا مانگ لی جائے تو وارے کے نیارے ہو جاتے ہیں. زکریا علیہ السلام تو ذہین آدمی تھے، نبی تھے. ان کا ذہن اس ظاہری پھل سے دوسرے پھل اولاد کی طرف منتقل ہو گیا، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی انہوں نے پھیلا کر کے مانگنا شروع کر دیا. سورہ مریم کے اندر لمبی دعا ہے، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. الہی ہڈی کمزور ہو گئی، بال سفید ہو گئے، لیکن میں تیری ذات سے نا امید نہیں ہوں. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَ، میری بیوی بھی بانجھ، میں بھی بوڑھا ہو گیا. بظاہر کوئی اسباب نہیں ہے، اولاد کا سبب جوانی ہوتی ہے، بڑھاپا اور بانجھ پن میں اولاد نہیں ہوتی. لیکن اللہ رب العزت وہ ہے، وہ لکڑی کے اندر بھی جان پیدا کرنے پر قادر ہے. تو انہوں نے اس موسم کے بغیر موسم کے پھلوں کو دیکھ کر کے اپنی جھولی اللہ کے سامنے پھیلا دی. ہم بھی اس موقع پر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم تمام کی بھی جائز تمناؤں کو، حاجات کو پورا فرمائے. اس واقعے کو کل بیان کریں گے کہ زکریا علیہ السلام نے کس طرح دعا مانگی، پھر اللہ نے ان کی دعا کس طریقے سے سنی. تو یہاں تک حضرت مریم اور ان کی پیدائش کس طرح ہوئی، پھر ان کے والدین نے کیا نظر مانی تھی، اس کا کچھ مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے آ گیا. اور اس واقعے میں کلیئر یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جب حضرت مریم عمران کی بیٹی ہیں تو عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، وہ خدا اور گوڑ نہیں ہیں. یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ دلیل چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے، آپ کو، پوری امت مسلمہ کو اپنے عقیدوں کو صحیح اور مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.